الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وبعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب نے آج 17ویں تراویح پڑھ لی ہے۔ آج کی اس تراویح کی نماز میں کئی سورتوں کی تلاوت ہوئی ہے۔ سورہ انبیاء کی تلاوت ہوئی، پھر اس کے بعد سورہ حج کی تلاوت ہوئی، سورہ مومنون اور سورہ نور کی تلاوت ہوئی۔ ان تمام سورتوں میں سے کچھ منتخب آیات کو ہم اور آپ دیکھتے ہیں۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے کئی نبیوں کا تذکرہ فرمایا، اسی لیے اس کا نام انبیاء پڑا۔ یہ سورت مکی ہے۔ اس سورت کی شروعات ہی میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگ غفلت میں ہے جبکہ قیامت بہت قریب ہے، حساب و کتاب بہت قریب ہے لیکن لوگ غفلت میں۔ فرمایا اللہ نے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے لیے ان کا حساب کا وقت قریب آ چکا ہے اور حال یہ ہے کہ یہ غفلت میں ہیں اور دوسری طرف بھاگے جا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون لاہیۃ قلوبہم، ان کے پاس اللہ کی طرف سے جب بھی کوئی نئی آیت اترتی ہے تو اسے سنتے نہیں ہیں، اور اگر سنتے ہیں تو کھیل کود سمجھ کر سن رہے ہوتے ہیں، کھیل رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، ان کا دل کہیں اور لگا ہوتا ہے اور یہ اللہ کے کلام کو صحیح سے نہیں سنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس قیامت کے ذکر کو اور قیامت کی قربت کو بیان کرنے کے بعد کہا اے انسانوں، اس قرآن میں نے تمہارے بارے میں بیان کیا ہے، تم نہیں پڑھو گے تو کون پڑھے گا، تم نہیں سمجھو گے تو کون سمجھے گا۔ فرمایا اللہ نے لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، یقیناً میں نے اس کتاب کے اندر تمہارا ذکر چھیڑا ہے، ایسی کتاب تمہیں دی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے، تمہارے بارے میں ہے، تمہاری ہی ہدایت اور گمراہی کے بارے میں بتایا گیا۔ تم میں سے پہلے لوگ جو ہدایت یافتہ ہیں انہیں کیا ملا اور جو لوگ گمراہ ہوئے ان کے ساتھ کیا ہوا، یہی سب باتیں تو ہیں تمہارے بارے میں ہے۔ افلا تعقلون، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے بیان کیا کہ اس کائنات کی تخلیق کیسی ہوئی ہے۔ سائنسداں بھی اس ریسرچ پہ پہنچے کہ پہلے زمین و آسمان ایک تھے، پھر اس کے بعد اس میں کچھ ایسا ہوا کہ زمین و آسمان الگ ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو بہت پہلے بیان کر دیا ہے اور یہ اللہ کے نبی کے دور میں اتنی بڑی بات کہی بتائی جا چکی ہے جو آج لوگ بڑے بڑے سائنسداں مان رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون، کیا یہ جو لوگ میری آیتوں کے ساتھ کفر کر رہے ہیں، ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ آسمان و زمین پہلے آپس میں ملے ہوئے تھے، پھر میں نے ان دونوں میں جدائی کروا دی، دونوں کو الگ الگ کر دیا، اور فرمایا ہر زندہ چیز کو میں نے پانی سے پیدا فرمایا، افلا یؤمنون، یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اتنی بڑی بات میں بتا رہا ہوں کہ کائنات کی تخلیق کیسے ہوئی، دنیا کی شروعات کیسی ہوئی، زمین و آسمان آپس میں ملے ہوئے تھے، اللہ نے دونوں کو الگ الگ کر دیا، اور اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے ہر جاندار کو میں نے پانی سے پیدا فرمایا ہے۔ اگر اس پانی سے مراد بارش کا پانی مراد لیا جائے تب بھی بات واضح ہے، بارش کے پانی اور زمین سے مل کر جو اناج پیدا ہوتے ہیں اسی سے ہم لوگ کھاتے پیتے ہیں، اسی سے انسانوں کی پیدائش ہوتی ہے، اور اگر اس پانی سے مراد انسان کے نطفے کا پانی مراد لیا جائے تب بھی بات صحیح آتی ہے کہ اس کے ذریعے سے انسانوں کی تخلیق ہوتی ہے، اور تقریباً تمام جانداروں میں یہی سسٹم چلتا ہے۔ فرمایا ہر جاندار، ہر زندہ چیز کو میں نے پانی سے پیدا فرمایا۔ اور اس کے بعد بھی کئی آیتیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو کیسے بنایا وہ ساری چیزیں بیان کی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آگے چل کر حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہم السلام کا معجزہ بیان کیا ہے۔
فرمایا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاؤُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَا وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، ہم نے اپنے پیغمبر داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑوں کو بھی مسخر کر دیا تھا، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے، پرندوں کو بھی ان کے لیے مسخر کر دیا تھا۔ آواز اللہ نے اتنی پیاری دی تھی کہ اللہ رب العالمین کا بندہ، اللہ کا پیغمبر اللہ کا ذکر و اذکار کرتا، پہاڑ بھی جھوم جایا کرتے تھے، پرندے بھی ان کے تابع ہو گئے تھے۔ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور ہم تو ایسا کرنے ہی والے تھے اور ہم ہی نے ایسا کیا ہے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، اور اے میرے بندو، ہم نے داؤد کو لوہے کو موڑ دینے کا ہنر عطا فرمایا تھا، ہم نے داؤد علیہ السلام کو کپڑا بنانے کا ہنر عطا فرمایا تھا، اور وہ بھی کپڑا کسی دوسری چیز کا نہیں، لوہے کا کپڑا بنانے کا ہنر ہم نے داؤد کو دیا تھا، جو جنگ میں کام آتا ہے، جس سے لوگ اپنے جانوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، کیا تم میرا شکریہ ادا کرو گے؟ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے وہ پاور دی تھی، ان کے ہاتھ میں وہ چیز دی تھی، معجزہ تھا کہ لوہے کو جو آکار دینا چاہتے تھے دے لے جاتے تھے۔ اسی لیے وہ جنگ میں جو کپڑے استعمال کیے جاتے ہیں لوہے کے بچاؤ کے طور پر، وہ بنانے کا ہنر اللہ نے ان کو دیا تھا۔ اور اس کے بعد حضرت سلیمان کے بارے میں کہا اللہ نے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور ہم نے اپنے پیغمبر سلیمان علیہ السلام کی تابع ہواؤں کو بھی کر دیا تھا، ان کے حکم سے ہوائیں چلتی تھی۔ سلیمان علیہ السلام اپنے وزیروں کے ساتھ جہاں جانا چاہتے تھے ہواؤں میں اڑ کے چلے جاتے تھے، ہواؤں کے ساتھ چلے جاتے تھے۔ اللہ نے فرمایا وہ میرا بندہ، ہواؤں کو میں نے جب ان کے تابع کر دیا تو وہ ہواؤں میں چلتے تھے، اس زمین کی طرف جاتے تھے جس زمین میں نے برکتیں نازل فرمائی، یعنی شام کی طرف چلے جایا کرتے تھے۔ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہر چیز کو ہم جاننے والے ہیں۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور یہ میرا پیغمبر سلیمان علیہ السلام، میں نے جنوں کو بھی ان کے تابع کر دیا تھا، جن لوگ بھی ان کے لیے ان کی نگرانی میں کام کرتے تھے، ان سے ڈرتے تھے، جہاں لگا دیتے وہ جن کام کرتے تھے، ان کے لیے سمندروں میں جا کر گوتے لگاتے تھے، موتیاں اور اچھی اچھی چیزیں ڈھونڈ کر لاتے تھے، سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر کرتے تھے۔ یہ معجزہ تھا ان کا۔ اللہ نے فرمایا وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ۔ شیطان کے اندر فطری طور سے بغاوت ہوتی ہے، انسان کو پریشان کرنے کی سوچ ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا میں نے اپنے بندوں کو اس سے محفوظ رکھا تھا، شیطان کے اندر وہ چیز آنے ہی نہیں دیتا کہ سلیمان علیہ السلام کے خلاف یہ کچھ کر سکے۔ یہ دونوں پیغمبروں کا معجزہ تھا۔ اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کا اللہ نے ذکر کیا اور فرمایا یونس علیہ السلام اپنی بستی سے الگ چلے گئے، سمندر میں چلے گئے، سمندر میں مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ اللہ فرماتا ہے میرے اس بندے کو یاد کرو، فنادا فی الظلمات، 3 تاریکیوں کے بیچ پہنچ چکا ہے، پھر بھی اللہ رب العالمین سے دعا کرنے لگے، ایک تو رات کا اندھیرا اور پھر سمندر کی تاریکی اور اس کے بعد مچھلی کے پیٹ کے اندر کی تاریکی، 3 طرح کی تاریکیوں میں حضرت یونس علیہ السلام ہیں اور دعا فرما رہے ہیں اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے میرے اللہ 3 تاریکیوں میں پھنسا ہوا ہوں، سمندر کے اندر ہوں، مچھلی کے پیٹ میں ہوں، رات کی تاریکی ہے، لیکن تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، تو تمام برائیوں سے، تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے۔ انی کنت من الظالمین، گنہگار تو میں ہی ہوں، ظلم کرنے والا تو میں ہوں، یعنی اے اللہ تیری توحید بیان کر رہا ہوں، میں اپنے گناہ کا اعتراف کر رہا ہوں، اب تو مجھے بخش دے، اے اللہ مجھے اس مصیبت سے نکال دے۔ فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، اللہ فرماتا میں نے اپنے بندے کی دعا قبول فرما لی اور میں نے ان کو رات کی تاریکی سے، سمندر کی گہرائی سے، مچھلی کی پیٹ سے باہر نکال لیا، اسی طرح سے ان کو ہم نے سمندر کی گہرائی سے، سمندر کے تھپیڑوں سے الگ کر دیا، نجات دے دی، اور ہم تو اپنے مومن بندوں کی ایسی حفاظت کرتے ہیں، ایسے ہی ان کو بچایا کرتے ہیں۔ یونس علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ دعا مانگے تو اس کی مصیبت ختم ہو جاتی ہے، مصیبتوں میں جب پھنسے تو یہی دعا مانگنی چاہیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کے بعد اللہ نے پھر اخیر میں سورہ انبیاء کے
قیامت ہی کا ذکر کیا ہے. شروع میں کہا قیامت قریب ہے، لوگ غفلت میں. اخیر میں پھر وہی بات اللہ نے کہا قیامت قریب ہے، وعدہ ہے اللہ کا، وہ آ کے رہے گا. اور جب آئے گا لوگوں کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. اور قیامت کا ایک منظر اللہ نے بیان کیا ہے، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعید وعدا علینا انا کنا فاعلین. جب قیامت قائم ہوگی اللہ فرما رہا ہے سارے آسمانوں کو میں ایسے ہی لپیٹ دوں گا جیسے کہ دفتر میں اوراق کو لپیٹ دیا جاتا ہے. اور دوسری جگہ پر اللہ نے فرمایا والسماوات مطویات بیمینی، ساتوں آسمانوں کو اللہ اپنے داہنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا. جیسے کہ پہلے زمانے میں لوگ دفتر میں لکھنے کے بعد اس کو لپیٹ لیا کرتے تھے، اللہ نے فرمایا ساتوں آسمانوں کو میں اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ دوں گا. کما بدانا اول خلق نعید، دنیا میں جیسے انسانوں کو میں نے شروعات میں پیدا کیا تھا اسی طرح سے دوبارہ ان کو زندہ کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے. انا کنا فاعلین، اور یہ میں کر کے رہوں گا. کہ قیامت کا منظر اللہ نے بیان کیا. اس کے بعد سورہ حج کی شروعات ہوتی ہے. سورہ حج کا پہلا حصہ مکی ہے اور دوسرا حصہ مدنی ہے. اس پہلے حصے ہی میں اللہ تعالیٰ نے پھر منظر کشی کی ہے قیامت کی، کہ قیامت قائم ہوگا تو زلزلہ آئے گا. اس زلزلے سے لوگ کتنے پربھاوت ہوں گے، کیا ان کی حالت ہوگی، وہ اللہ نے بیان کیا. فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے میرے بندو اپنے رب سے ڈرو، اپنے اللہ سے ڈرو، کیونکہ قیامت کا زلزلہ بڑی خطرناک چیز ہے، بڑی بری چیز ہے. یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، وہ دن جب زلزلہ آئے گا تو تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی اپنے بچے کو اپنے سے دور کر دے گی. وتضع کل ذات حمل حملها، اور ہر حمل والی اپنے حمل کو ساقط کر دے گی. وترى الناس سکارا، تم لوگوں کو دیکھو گے کہ ہوش میں نہیں ہے. وما هم بسکارا، یہ کوئی نشہ نہیں ہوگا بلکہ یہ اللہ کا عذاب ہوگا. ولکن عذاب اللہ شدید، یہ اللہ کا سخت عذاب ہوگا جس کے اثر میں لوگ اپنے ہوش کھو بیٹھے ہوں گے. وَإِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اے میرے بندو قیامت آئے گی لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور قبر میں جس کو بھی تم نے دفن کر رکھا ہے، اپنے باپ دادا، اپنے رشتہ دار، اعز و اقارب، اور آگے چل کے تم بھی جو دفن ہوں گے، تمام قبر والوں کو میں دوبارہ زندہ کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے. یہ اللہ رب العالمین نے کہا قیامت ضرور آئے گی، اس میں کوئی شک نہ کرو. اس کے بعد اللہ نے کہا دنیا میں مختلف مذہب، مختلف ادیان کے لوگ پائے جاتے ہیں، لوگ آپس میں بحث کرتے ہیں، باطل والے بھی کہتے ہیں ہم صحیح پر ہیں. اللہ نے فرمایا میں نے رسولوں کو بھیجا ہے تاکہ ان کو سمجھا سکیں، تاکہ اللہ کا جو پیارا دین ہے، پسندیدہ دین ہے اسلام، توحید، اس کی طرف لوگوں کو لا سکیں. لیکن اگر اس کے باوجود بھی لوگ نہیں مان رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ میرے رسولوں کا کام صرف بتانا ہے، فیصلہ تو میں قیامت کے دن کروں گا. قیامت کے دن دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا. فرمایا اللہ نے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا، ایمان والے اور یہودی، صابی، نصرانی، مجوسی اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا. ان اللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ فیصلہ اس لیے کرے گا کیونکہ اللہ ساری چیزوں کو جانتا ہے، ساری چیزوں کو اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ زبردستی اسلام کو آگے نہیں بڑھا رہا ہے. فرمایا ہر چیز میں دیکھ رہا ہوں، مسلمانوں کی توحید پرستی بھی دیکھ رہا ہوں اور پھر غیروں کا شرک بھی دیکھ رہا ہوں. میں اسی بنیاد پہ فیصلہ کروں گا کون میرا پسندیدہ بندہ، کون میرا پسندیدہ دین ہے. قیامت کے دن فیصلہ کروں گا. اس کے بعد اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ باتیں بیان کی ہیں اور کہا کہ ابراہیم علیہ السلام سے میں نے کہا حج کا اعلان فرمائیں، آپ حج کے بارے میں دنیا والوں کو بتائیں کہ لوگ آپ کے پاس آئیں اور خانہ کعبہ کا حج کرنے کے لیے آئیں. اس وقت حضرت ابراہیم نے اعلان کیا تھا حج کے تعلق سے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اے میرے بندے ابراہیم علیہ السلام، لوگوں میں آپ حج کا اعلان فرما دیجئے. آپ حج کا اعلان کریے تو لوگ اگر سواریاں نہیں ہوں گی، کوئی ذریعہ نہیں ہوگا تو پیدل ہی آپ کے پاس آئیں گے، پیدل ہی حج کرنے کے لیے آئیں گے. اور اگر پیدل چلنے کی طاقت
نہ ہوگی تو کمزور اونٹنیوں پہ آئیں گے، لیکن دنیا کے ہر کونے سے آپ کے اس گھر کی، میرے اس گھر کی زیارت کرنے کے لیے آئیں گے، حج کرنے کے لیے آئیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا اور وہ آواز دنیا کے کونے کونے تک پہنچی اور وہ دعا قبول بھی ہوئی۔ آج آپ دیکھیے دنیا کے ہر چپے سے آپ کو مکے میں لوگ نظر آئیں گے۔ پھر اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ اے مسلمانوں، جانور تمہارے لیے بنائے گئے، کوئی بھی جانور غیر اللہ کے نام پہ ذبح نہ کرنا۔ اور ایک مثال ہے قربانی، کہا قربانی یہ ایک عبادت ہے، یہ اللہ کے نام پہ، اس کے علاوہ جتنے جانور ہیں تمام جانور اللہ کے نام پہ ہی ذبح ہونے چاہیے۔ بلکہ فقہا نے لکھا ہے انسان کے گھر پہ مہمان آتے ہیں، مہمان جب گھر پہ آتے ہیں تو ان کے لیے آپ گوشت بناتے ہیں۔ کبھی کبھار لوگ زیادہ امیر ہوتے ہیں تو پورا کا پورا جانور ذبح کرتے ہیں، اور آج کے زمانے میں مرغی ذبح کر دیتے ہیں۔ کہا اگر نیت آپ کی یہ ہو کہ مہمان کی تعظیم میں ہم یہ جانور ذبح کر رہے ہیں تو یہ آپ شرک کر رہے ہو۔ مہمان کی تعظیم میں نہیں، مہمانداری میں آپ ذبح کرو، لیکن تعظیم اللہ کی ہونی چاہیے۔ اس جانور کے ذبح کرنے میں آپ کی چھری کے چلنے کے وقت تعظیم اللہ کی ہونی چاہیے، نیت اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے۔ آپ مہمان کی مہمان نوازی کر رہے ہو، مہمان کی تعظیم میں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات دھیان میں، وہ فقہا نے اس کو ذکر کیا۔ اللہ نے کہا قربانی کے حوالے سے کہ قربانی خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اللہ نے ہر امت کو، دنیا کی ہر قوم کو بلیدان کرنے کا طریقہ دیا ہے۔ لوگ اپنے اپنے انداز میں اللہ کے لیے بلیدان دیتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں، لیکن جو صحیح قربانی جس کو اللہ قبول فرماتا ہے وہ قربانیاں جن چوپایوں پہ اللہ کا نام لے کر چھری چلایا جاتا ہے۔ فَإِلَٰهُ الہ واحد فلہ اسلموا وبشر المخبتین۔ اے میرے بندوں، کسی اور کے لیے تم اپنے جانوروں کو نہ ذبح کیا کرو، صرف میرے لیے ذبح کرو، کیونکہ تمہارا الہ، تمہارا معبود صرف ایک ہی ہے۔ فلہ اسلموا، اسی اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اسی کے لیے ساری عبادت ہونی چاہیے، ساری بندگی اسی کے لیے ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مکھی کی ایک مثال دی ہے اور توحید کو سمجھایا ہے، ہمیں اور آپ کو سمجھایا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہو، کس کے سامنے کھڑے ہو، کس سے مانگنا چاہ رہے ہو، تمہیں بیٹی بیٹا کہاں ملے گا، تمہاری مرادیں کہاں پوری ہوں گی، تمہاری مشکلیں کہاں دور ہوں گی، تم کو ہوا کیا ہے، تمہارے پاس عقل نہیں، تم اللہ کو چھوڑ کر چھوٹی چھوٹی مخلوقوں کے سامنے جا رہے۔ اللہ رب العالمین نے غیر اللہ کی بے بسی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے میرے بندو تمہارے لیے مثال بیان کی جا رہی ہے، کان کھول کر سن لو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں قرآن کی آیتیں اتارتا ہے تو اکثر اللہ یہ نہیں فرماتا ہے بندو کان کھول کر سن لو، لیکن اس مثال میں اللہ نے فرمایا فاستمعوا لہ، بیان تمہارے لیے کیا جا رہا، کان کھول کر غور سے سن لو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، بے شک جن کو تم اللہ رب العالمین کے علاوہ پکارتے ہو یہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وَلَوْ اجْتَمَعُوا، اکیلے تو کر ہی نہیں سکتے، دنیا کے تمام معبودان باطلہ اکٹھے ہو جائیں سب مل کر بھی ایک مکھی کو جنم نہیں دے سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ منہ ضعف الطالب والمطلوب، اے میرے بندو پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، اگر وہی مکھی ان کے سامنے چڑھائے گئے چڑھاوے میں سے کچھ لے کر بھاگنے لگے تو یہ سب مل کر اس مکھی کو روک بھی نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور ہے، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے، کتنی ضعیفی کتنی کمزوری کا عالم ہے، پھر بھی مانگنے والا گمراہ ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ گمراہی کا سبب بن گیا۔ ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز، دراصل یہ شرک کا بازار اس لیے ہے کیونکہ لوگوں نے اللہ کی جس طرح سے قدر کرنی چاہیے قدر کیا ہی نہیں ہے۔ اے میرے بندوں سنو، تمہارا اللہ بڑا طاقتور ہے، بڑا پاورفل ہے۔ اللہ یاد دلا رہا ہے، یاد کرو، میری طاقت کا اندازہ نہیں، آؤ گے تو پھر میں دکھاؤں گا۔